آئیں اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں، جب میں حضور کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ اس احساس پہ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا کے پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے ہی عاشق ہیں، صحابی رسول ہیں، زید بن ارقم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بھتیجے ہیں، قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق ہے۔ ایک سفر میں انہوں نے عبداللہ بن ابی سے یہ بات سنی کہ اس نے حضور کے خلاف گفتگو کی ہے اور کہا ہم مدینہ منورہ جا کے حضور کو اور صحابہ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم حضور کی بارگاہ میں آئے اور عبداللہ بن ابی کی وہ بے ادبی سنائی۔ حضور نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن ابی کیا تو نے میرے خلاف یہ بات کی ہے؟ عبداللہ بن ابی نے جھوٹ بولا اور قسم اٹھائی، کہنے لگا میں نے یہ بات نہیں کی، اور حضور کے صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا زید بن ارقم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت جناب زید بن ارقم کے چچا بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے زید بن ارقم کو تھپڑ مارا اور زید بن ارقم روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے دروازہ بند کیا اور زاروں قطار رونے لگے، اپنے اوپر لحاف لیا، لحاف میں منہ چھپا لیا اور ہچکی بند گئی۔ اہل خانہ کہتے ہیں زید کیوں رو رہے ہو؟ کیا چچا کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے؟ زید بن ارقم نے کہا نہیں، مجھے چچا کے تھپڑ مارنے کی اتنی اذیت نہیں ہوئی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سچا تھا، پر پھر بھی عبداللہ بن ابی نے جھوٹی قسم اٹھا کے مجھے حضور کے سامنے شرمندہ کر دیا، میں اس شرم ساری پہ رو رہا ہوں، حضور کیا سوچیں گے میں نے آپ سے جھوٹ بولے؟ میں بس اس احساس سے رو رہا ہوں کہ مجھے دربار رسالت میں شرمندگی ہوئی۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ میں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، یہ شرمندگی سے بچنے کا احساس پیدا ہو جائے تو کوئی گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ علامہ اقبال نے اسی احساس میں ڈوب کے یہ شعر لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب مرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ محتاج اور غنی کا حساب ہی کیا ہے؟ مولا تو غنی ہے میں محتاج ہوں، قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، بلا حساب ہی بخش دینا، لیکن اگر میرا حساب ضروری ہو تو پھر اتنا کرم کرنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور کی نگاہ کے سامنے حساب نہ لینا، نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے حساب لینا۔ حضور کے سامنے میرے عیب کھلے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا حضور؟ وہ جو شرمندگی کا احساس ہے اس میں حضرت زید بن ارقم ڈوبے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے دروازہ کھولا، سیدنا بلال حبشی کھڑے ہیں۔ زید بن ارقم پوچھتے ہیں سیدی بلال کدھر آئے ہو؟ بلال فرماتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں حضور بلا رہے ہیں، کوئی حضور کی یاد میں رو کے تو دیکھے، غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، کوئی حضور کے عشق میں رو کے تو دیکھے۔ تیرے رونے میں دیر ہو سکتی ہے، حضور کے پہنچنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تیرے جولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے کرم کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ زید بن ارقم اپنے گھر منہ چھپا کے رو رہے تھے کہ میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہوا ہوں۔ حضور نے بھیجا بلال جاؤ زید کو بلا کے لاؤ۔ بلال حبشی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، زید باہر نکلتے ہیں۔ بلال فرماتے ہیں زید چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ زید بن ارقم حضور کی بارگاہ میں آئے۔ زید کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہیں حضور ناراض نہ ہو، اور میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کے حضور مسکرانے لگے۔ کسی غلام کو دیکھ کے حضور مسکرائیں، اس غلام کی خوشی کا کیا عالم، جس کی طرف دیکھ کے حضور خوش ہوں
جسے دیکھ کے حضور مسکرائیں. تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی. حضور کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں, حضور کسی کی طرف دیکھ کے خوش ہو. محفل نعت میں بیٹھنے والوں ایمان سے بتاؤ, اگر آپ کو یہ سعادت مل جائے کہ حضور نے آپ کی طرف دیکھ کے خوش ہو کے حضور مسکرائے ہیں, تو کسی اور چیز کی طلب دل میں رہ جائے گی. اس سے بڑی اور کیا خواہش ہوگی حضور خوش ہو کے کسی غلام کی طرف دیکھے. زید بن ارقم کی طرف مسکرا کے حضور دیکھ رہے ہیں, قریب بلایا, زید قریب ہوئے, حضور نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا زید کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ بن ابی کے اس قسم اٹھانے پہ رو رہے. زید میرے رب نے یہ فیصلہ عرشوں سے سنا دیا ہے, محبوب عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے, آپ کا غلام زید بن ارقم سچا ہے. زید بن ارقم تو رو کیوں رہے؟ تیری سچائی کا ذکر تو رب نے آسمانوں میں کروا دیا ہے, تیری سچائی کا ذکر تو رب نے خود فرمایا ہے. اور رب نے فرمایا عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے, زید بن ارقم سچا ہے. جناب زید بن ارقم کے دل میں یہ احساس تھا کہ حضور کے سامنے شرمندگی ہے, لیکن اللہ کے محبوب نے کس طرح اپنے غلام کو بلا کے نوازا ہے. کوئی یہ احساس پیدا کرے, اللہ اس کی عزت رکھ لیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی عزت بچانا اور بنانا جانتا ہے. ہمیں بندگی نہیں آتی, اسے بندہ پروری آتی. ہمیں بندگی نہیں آتی, اسے بندہ پروری. ہمیں مانگنا نہیں آتا, اسے دینا آتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں, اسے دینے کا طریقہ ہے. حضرت زید بن ارقم کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا, یہ کیوں جلسے ہو رہے ہیں, یہ کیوں محافل نعت ہو رہی ہیں؟ بس اس احساس کو پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے. دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں. میری ساری گفتگو کا نچوڑ, زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارو, حلال حرام کو چھوڑ دو, کوئی پرواہ نہ کرو, اپنی خواہشیں پوری کرو, نفس کو راضی کرو, شیطان کو راضی کرو, اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرو, رسول اللہ کی سنت کا کوئی لحاظ نہ کرو, اپنی خواہش پوری کرو, اپنے نفس کو راضی کرو, عیش و عشرت کر کے زندگی گزارو, موت آئے تو سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ. یہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اپنے نفس کو راضی نہ کرو, اپنے رب کو راضی کرو. حلال اور حرام کا خیال رکھو. بڑوں سے بولو تو ادب سے بولو, چھوٹوں سے بولو تو محبت اور پیار سے بولو. رزق حلال کا لقمہ اپنے منہ تک لے کے جاؤ. اولاد کی اچھی تربیت کرو, حقوق العباد ادا کرو, زندگی سنت رسول کے مطابق گزارو. اب اس طریقے میں نفس تو راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی ہو جائے گا.